بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دست کوز اگر، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے، قسط نمبر 45 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ اسے تو جو چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ اب اس لڑکی کے پاس وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ وہ فوراً دروازے کی طرف پلٹ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ اس کی اجنبیت زوبیہ کو بڑا سکون عطا کر گئی۔ وہ چاہتی تھی عائشہ اختر کے آنے سے پہلے پہلے خرم یہاں سے چلا جائے۔ اس کی ساری توجہ عائشہ اختر پر تھی، جنہوں نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جانے کی کن سوچوں میں گم کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتی چلی آ رہی تھی، اور ورنہ ایک بار بھی اگر انہوں نے زوبیہ کو دیکھا ہوتا تو اس کی میز کے پاس اس ایک لڑکے کو اس کے ہم کلام دیکھ کر سوالوں کی بوچھاڑ کر دیتی، مگر ان کے متوجہ ہونے سے پہلے ہی خرم واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ زوبیہ کا سارا دھیان عائشہ اختر کی جانب تھا، لہٰذا وہ خرم کے انداز میں اتر آنے والی سرشاری کو محسوس ہی نہ کر سکی، مگر نہ اس کے غرور سے تنی گردن اور قدم بڑھانے کا فاتحانہ انداز اس کے کسی بہت بڑے مارکے کو سر کر لینے کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا، اور دور کھڑے اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ وہ سب لوگ سانس روک کے اسے دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ اب وہ زوبیہ کے پاس پہنچا تھا، تب تک نمل ان دونوں کو سرسری انداز میں ہی دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے یقین تھا زوبیہ خرم کے پہنچتے ہی اٹھ کر یہاں ویسے ہی چل پڑے گی جیسے اسکول کے زمانے میں کسی سے بات کرنے کی کوشش کرنے واک آؤٹ کر جایا کرتی تھی۔ مگر اسے اپنی جگہ پر جمع دیکھ کر نمل کو حیرت ہوئی، لیکن اسے زیادہ فکر نہیں ہوئی۔ اس نے یہی سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ زوبیہ کے مزاج میں تھوڑی تبدیلی آ گئی ہو، لیکن کسی انجان شخص کی کوئی اور بات ذرا سن لینے کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا نمبر بھی اٹھا کر دے دے۔ مگر اس وقت نمل کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب زوبیہ نے اپنا موبائل ہی اٹھا کر خرم کو دے دیا۔ یہ تو اسے پتا تھا کہ خرم کوئی بھی الٹی سیدھی کہانی زوبیہ کو سنا رہا ہوگا اسے شیشے میں اتارنے کے لیے، مگر کہانی چاہے کتنی بھی اثر انگیز ہو، ایک انجان شخص کو اپنا نمبر دے دینے کے لیے رضامند ہو جائیں اپنے آپ میں ایک حیران کن بات تھی۔ کہاں کہ اپنا موبائل نمبر ہی اٹھا کر دے دینا۔ اس کے قریب آ کر کچھ کہنے سے پہلے ہی ان سب کو نمل کے حال جانے کا علم ہو چکا تھا۔ سنبل تو منہ اور آنکھیں پھاڑے کبھی نمل کو تو کبھی دور سے آتے خرم کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر نمل کے لیے شدید غصے کا تاثر بھی نمایاں تھا۔ وہ کہہ رہی تھی، دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، مگر نمل کو اس وقت سنبل کے غصے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تو صرف خرم سے ہار جانے کے خیال سے سکتے میں چلی گئی تھی۔ خرم شاہانہ چال چلتا ان سب کے نزدیک چلا آیا اور ان سے بغیر کوئی سوال کیے اور مبارکباد دینے کے انداز میں اس کی پیٹھ ٹھوک دی اور کندھا تھپ تھپایا، جبکہ حمید اور وکی بظاہر خوشی خوشی آگے بڑھے جیسے اس کی کامیابی کی داستان سننا چاہتے ہوں، جبکہ حقیقتاً صرف آپ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا یہ دیکھا تھا۔ البتہ آسیہ وغیرہ نے اپنے قیاس پر یقین کرنے کے بجائے تصدیق کرنا بہتر سمجھتے ہوئے بڑے حاکمانہ انداز میں پوچھا، کیا ہوا خرم، آ گیا، اس نے نمبر دے دیا؟ آسیہ کے سوال پر خرم اس کے بجائے نمل کو دیکھنے لگا اور خود استفہامیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، جیسے ابھی بھی اس نے آس کا دامن نہ چھوڑا ہو اور یہ امید لگا رکھی ہو کہ خرم کا چہرہ اور آنکھوں دیکھا وہ سارا منظر ایک غلط فہمی ہو اور خرم ابھی بھی اپنی شکست کا اعتراف کرنے والا ہو۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ خرم نے آپ سے پوچھا۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اس نے اپنا نمبر دے دیا ہے، تبھی تو اپنا موبائل دیا تھا۔ ایک اور لڑکی خوشی خوشی بولی، جیسے خرم کے بجائے خود شک جیت گئی ہو۔ تم لوگ صرف بظاہر دیکھتے منظر پر یہ سارے اندازے لگا رہے ہو، جبکہ میں تو وہاں جانے سے پہلے ہی اس یقین کے ساتھ کیا تھا کہ مجھے اس کا نمبر مل جائے گا۔ خرم نے بڑے شاہانہ انداز میں کہا تو ساری لڑکیاں اس کے گرد جمع ہو گئیں اور سوالات کرنے لگیں، مگر یہ سب کیسے ہوا؟ ہم نے تو ایسا کہہ دیا تھا، اس نے اتنی تنہائی سے نمبر دے دیا۔ کیا تم اسے پہلے سے جانتے تھے؟ لگ تو ایسا ہی رہا ہے، نہ کوئی لڑکی یا ایک اجنبی کو اس طرح اپنا نمبر کیوں دے گی؟ ان سب کے سوالوں پر خرم نے اس کی جانب دیکھنا بھی ضروری نہیں سمجھا، بلکہ بدستور نمل کو ہی دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص خود اعتماد لہجے میں بولا، کوئی لڑکی ایک اجنبی کو اس طرح نمبر نہیں دے سکتی، لیکن یہاں اس کے مقابل
کوئی یا کسی نہیں تھا بلکہ خرم حسن تھا، اور خرم جس کام کرنے کا ٹھان لے پھر وہ چاہے کتنا بھی ناممکن نظر آئے خرم حسن اسے ممکن بنا لیتا ہے۔ نمل ساکت نظر سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اب بھلا اس کے پاس کہنے سننے کے لیے بچا ہی کیا تھا، مگر خرم اتنی آسانی سے پیچھا کیسے چھوڑ سکتا تھا، اور ایک قدم آگے بڑھا اور اس کے مد مقابل آ کھڑا ہوا اور یہ موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، وہ لڑکی ابھی بھی وہیں بیٹھی ہے، اس کا نمبر ہے، کال ملا کر دیکھ لو تاکہ اسے فون ریسیو کرتا دیکھ کر تمہیں اپنی ہار کو قبول نہ کرنے کا کوئی بہانہ نہ مل جائے۔ نمل اپنی جگہ سے ہل تک نہیں رہی تھی، وہ خاموشی سے اس کی آنکھوں میں فتح کے نشے کو کورے لیتا دیکھتی رہی، جس میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ ہر گزرتا پل خرم کو بتا رہا تھا کہ اس نے نمل کو کس بری طرح لاجواب کیا ہے کہ وہ بت بن کر رہ گئی ہے۔ کیا ہوا، کچھ لوگ ہی نہیں؟ خرم نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ شاید تمہیں یاد ہو تم نے کہا تھا شرط ہارنے کی صورت میں جو کہوں گا تم وہی کرو گی، تو اس سے پہلے ذرا کنفرم تو کر لو کیا تم واقعی ہار گئی ہو یا میری کوئی چال ہے؟ خرم کے کہنے پر نمل نے کوئی تو حرکت نہیں کی، البتہ سنبل نے ایک جھٹکے سے موبائل خرم کے ہاتھ سے چھین لیا۔ یہ جو لاسٹ کال ہے یہی اس کا نمبر ہے؟ سنبل کے لہجے سے اس کا بری طرح تپنا صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ ہاں، خرم نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا تو سنبل نے کال بٹن کر کے موبائل کان سے لگا لیا۔ نمل کا دل چاہا اسے سب کرنے سے روک دے۔ خرم شرط جیت چکا تھا، انہیں اس حقیقت کو چار اور ناچار تسلیم کرنا تھا، اور اس سے انکاری ہو کر وہ اپنا مزید تماشا نہیں بنا سکتے تھے، مگر وہ یہ سب نہ کہہ سکی۔ سنبل کو اسی پر غصہ آ رہا تھا کہ نمل نے خرم سے شرط لگائی ہی کیوں تھی۔ اب اس بات ٹوکنے کا مطلب یہی تھا کہ سب کے بیچ میں نمل پر چڑھائی کر دے، کیونکہ موبائل کان سے لگانے بڑی بے چینی سے زوبیہ کو فون اٹھاتا دیکھنے کی منتظر تھی۔ گلاس والے کے پاس جب زوبیہ نے گھنٹی بجنے پر موبائل اٹھا کر اس کی اسکرین کی جانب دیکھا اور کال ریسیو کرنے کے بعد ہیلو کہا تو سنبل کا سارا غصہ نمل پر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ نمل کو کیا کر جائے۔ زوبیہ نے 2-3 بار ہیلو ہیلو کیا تو خرم نے موبائل سنبل کے ہاتھ سے لے کر اپنے کان سے لگا لیا اور بڑے مہذب انداز میں بولا کہ میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہیلو، میں خرم حسن بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کا نمبر سیو کر رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں نے آپ کا نام تو پوچھا ہی نہیں۔ اور زوبیہ نے ایک نظر اپنے سامنے بیٹھی عائشہ اختر پر ڈالی جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھیں۔ ان کا دھیان جانے کہاں تھا، وہ ٹیبل پر دونوں کونیاں رکھے اپنی انگوٹھی گھمائی جا رہی تھی۔ زوبیہ کی ان کے رویے پر قدر حیرت ہوئی، انہیں تو اس کا موبائل کا بجنے پر ہی زوبیہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ اپنی عادت کے مطابق فوراً انکوائری کرنی چاہیے تھی، کس کا فون ہے، کس سے بات کر رہی ہو، وغیرہ وغیرہ، مگر نہ وہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ زوبیہ نے آہستہ سے اپنا نام بتایا تو دوسری طرف خرم نے مزید کچھ کہے بغیر صرف اس کا نام دہراتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ اوہ، یہ موبائل بند کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر نمل کو دیکھنے لگا۔ تم نے تو صرف نمبر پوچھنے کو کہا تھا، میں نے تو نام بھی پوچھ لیا۔ پھر سنبل سے مخاطب ہوئے بولا، کیا نام ابھی کنفرم کرنا ہے؟ سنبل سے خرم کو دیکھ کر رہ گئی، اب مزید اس سے کیا کہتی؟ نام تو اسے معلوم تھا، لیکن شاید زوبیہ اسکول کے زمانے میں جیسی ہوا کرتی تھی اب ایسے مزاج کی نہیں تھی، ورنہ یہ شرط نمل کبھی نہ ہارتی۔ سنبل خرم سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر خاموش کھڑی نمل کو دیکھنے لگی تو خرم بھی نمل سے ہی مخاطب ہوتے ہوئے بولا، ہاں تو اپنی شرط یاد ہے تمہیں یا مجھے یاد دلانی ہوگی؟ خرم کے سوال نے جیسے نمل کی مشکل آسان کر دی۔ اس نے پلک جھپک کر خرم کو دیکھا جیسے نیند سے بیدار ہوئی ہو۔ شرط؟ اب تمہیں جو کرنا ہوگا وہ میں کہوں گا۔ خرم اس کے خاموش ٹوکنے پر شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ نمل نے ایک نظر اپنی اور خرم کے دوستوں پر ڈالی اور اس کی گفتگو سن رہے تھے، پھر خرم کو دیکھتے ہوئے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگی، کون سی شرط؟ مجھے تو کوئی شرط یاد نہیں۔ آسیہ وغیرہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ اس کو خرم نے اتنا بڑا تیر مارا تھا، اسے کچھ تو کریڈٹ ملنا چاہیے تھا۔ حیرت تو خرم اور اس کے دوستوں کو بھی ہوئی تھی، نمل سے اس درجہ وعدہ خلافی کی انہیں تو بالکل امید نہیں تھی۔ مگر اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتا، آسیہ غصے سے اس کے نزدیک آ کر بولی،
اس کی ناانصافی پر تنک کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اگر تمہیں شرط پوری نہیں کرنی تھی تو پھر شرط لگانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ہاں اور کیا، آخر اتنا مشکل کام کیا ہے؟ خرم نے، آپ تمہیں بھی اس کی بات ماننی ہوگی۔ ایک اور لڑکی نے بھی آسیہ کی طرح خرم کے سامنے اپنے نمبر بنانے چاہے تو جیسے اس کے درمیان ریس لگنی شروع ہو گئی، اور تیسری لڑکی بھی بڑے جذباتی انداز میں کہنا پڑا، ہاں اور کیا، آخر اتنا مشکل کام کیا ہے؟ خرم نے، اب تمہیں بھی اس کی بات ماننی ہوگی۔ ایک اور لڑکی نے بھی آسیہ کی طرح خرم کے سامنے اپنے نمبر بڑھانے چاہے تو جیسے سب اس کے درمیان ریس شروع ہو گئی۔ بالکل یار، ویسے بھی خرم مانگے گا ہی، کوئی جان تو نہیں لے لے گا؟ نمل نے بمشکل خود کو کہنے کے اور یہ کہ جان لے لے تو زیادہ اچھا ہے، وہ تو کچھ ایسا کہے گا کہ اسے سب کے بیچ تماشا بن جائے گا، یا اسے سخت ناگوار گزرے۔ پھر بھلا وہ اسے جانتے بوجھتے خرم کو ہنسنے کا ایک اور موقع کیوں دیتی؟ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے اسے کتنے طعنے ماریں گے، یا اس کی اصول پسندی پر حرف آئے گا۔ ایک ایسے شخص کے سامنے اپنی زبان سے پھر جانا اس کے نزدیک کوئی عیب کی بات نہیں تھی، جو اس سے صاف انکار کے باوجود زبردستی اس کے ساتھ شادی کرنے پر تلا ہوا تھا، جس نے شادی جیسے مقدس رشتے کو ایک مذاق سمجھ لیا اور اپنے والدین، اس کے والدین تک اس گھٹیا مذاق کا حصہ بنا لیا، اس بات سے قطع نظر کہ کل کو اس کے فیصلے کا کیا انجام ہوگا اور اس انجام پر ان سب کے کیا تاثرات ہوں گے۔ اب اگر فکر تھی بھی تو صرف اور صرف اپنی انا کی، تو بھلا نمل کو اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر کے شرمندگی کیوں ہوتی؟ چنانچہ اپنے وعدے سے دستبردار ہونے کو وہ اپنے لیے بالکل جائز سمجھتے ہوئے پہلے سے بھی کہیں زیادہ خود اعتماد لہجے میں بولی، میں اتنی بیوقوف ہوں بھی نہیں کہ اس کے جان مانگنے پر اپنی جان دے دوں۔ ایک فضول سی شرط اگر اس ثابت ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اس کے غلام ہو گئی اور خود یہ جو کہے گا میں کر گزروں۔ بدتمیزی کی حد کر دی۔ خرم کا چہرہ اپنی سبکی کے خیال سے سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے لوگوں کے بیچ نمل کا لہجہ اور گفتگو اسے اپنی توہین لگی تھی۔ سب جانتے تھے یہ اس کی منگیتر ہے، ایسے میں ان کے درمیان دوستی یا محبت کی بات تھی، وہ تو خرم سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ خرم کے دوست تو پہلے ہی سب کچھ جانتے تھے، مگر ان لڑکیوں کے لیے نمل کا رویہ واقعی ناقابل فہم تھا۔ وہ کچھ کھوجتی نظروں سے ان دونوں کے چہرے پڑھنے کی کوشش کرنے لگیں اور اب کچھ اخذ نہ کر سکیں، یا جو پائی تھی اس کی تصدیق کرنے کے لیے آسیہ نے تو پوچھ بھی لیا، کیا بات ہے نمل، کیا تم دونوں کا کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا ہے؟ بڑی اکھڑی ہو تم خرم کے ساتھ۔ اگر خرم کے برا مان جانے کی فکر نہ ہوتی تو یقیناً یہ سوال آسیہ اس سے بہت بدلے اور مختلف انداز میں کرتی، مگر اب بھی اس کا سوال خرم کو سخت ناگوار گزرا تھا۔ لیکن سب کچھ بھی کہنا فضول تھا، وہ بھی جواب دینا تو نمل کو دینا تھا، اور اس سے کسی کی مروت اور لحاظ کا پاس رکھ کر جواب دینے کی خرم کو کوئی امید نہیں تھی۔ مگر خرم کی توقع کے برعکس نمل نے فوراً اپنے اور اس کے بیچ دوستی کی منگنی کا اعتراف کرنے کے بجائے کچھ لمحے خاموش رہنے میں صرف کر دیے، اور کچھ لمحے سنبل کے لیے ہمت تھی، اسے بھی خرم کی طرح نمل سے جو بات کی امید تھی، چنانچہ وہ نمل سے پہلے بول پڑی، بھئی اگر جھگڑا بھی ہوا ہوتا تو تم دونوں آپس میں سالو کرو، تمہیں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنبل کو لگتے ہی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا تو فوراً ایک خوش مزاجی سے کہنے لگی، کتنی دیر ہو گئی تم لوگوں کو آئے ہوئے، اور تم سب یہیں کھڑے ہو، چلو اندر چل کر بیٹھو، تم سب نے تو دولہا کو بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کی بات پہ ایک لڑکی جیسے اچھلتے ہوئے بولی، ہاں دیکھو نا، رومیلا بھی کیسی پاگل ہے، اس کے پاس اپنے منگیتر کے موبائل میں کوئی پک بھی نہیں تھی، دراصل میں کینیڈا میں ہوتا ہے، اس لیے رومیلا نے اسے خود بھی نہیں دیکھا ہے۔ آسیہ نے صرف اپنی معلومات جاننے کے لیے کہا، ورنہ اس کی سوچ بھی وہی تھی جو اس کے پاس کھڑی اور لوگوں کی تھی۔ آج کل ایسی شادیاں کہاں ہوتی ہیں، اور کینیڈا کون سا دور ہے کہ ایک تصویر نہ آ سکے۔ رومیلا جھوٹ بولتی ہے، ورنہ تو آدھی رات تک بیٹھ کر محبت کی باتیں کرتی ہوگی۔ نمل اور سنبل ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں۔ سنبل نے جس مقصد کے تحت یہ ذکر نکالا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ آسیہ خرم اور نمل کے بجائے رومیلا کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لہٰذا اب رومیلا کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کہیں وہ ایک بار پھر اس موضوع پر نہ آ جائے جس سے اسے ہٹایا تھا۔
خرم بھی اس موضوع کو بدلتا دیکھ کر مطمئن ہو گیا تھا، البتہ حمید اور وکی سے آنکھوں سے اشارہ کر رہے تھے۔ آخر وہ اتنی نامی شرط جیتا تھا۔ وہ جیتنے کے باوجود خاموش کھڑا تھا۔ اس سے نمل سے کچھ تو منوانا چاہیے تھا، مگر خرم جان بوجھ کر ان کے اشاروں کو اندیکھا کر رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نمل کو کسی کام پر مجبور کرنا آسان نہیں۔ وہ اگر زیادہ زبان ضد پر آ گئی تو خرم کے سب کے سامنے ذلیل کر کے رکھ دے گی، اور اس مقولے پر پوری طرح یقین رکھتا تھا کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اس وقت نمل کو چھیڑنا خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے مترادف تھا، کیونکہ اس وقت سے کچھ منوانا ممکن نہیں تھا اور اپنی بے عزتی کرانا عین ممکن تھا۔ چنانچہ وہ اتنی بہترین شرط جیت کر بھی فی الحال پرواہ کھڑا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ اس نے تہیہ کر رکھا تھا کہ نمل کو مزہ ضرور چکھائے گا۔ وہ اتنی ڈھٹائی سے اپنی بات سے مکر گئی۔ آسیہ وغیرہ کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے تو خرم کا دل چاہا یہیں سے واپس پلٹ جائے، مگر یہاں آنے سے پہلے وہ حمید وغیرہ کے سامنے خاصے جوش و خروش کا مظاہرہ کر چکا تھا، اس لیے بغیر کھانا کھائے الٹے قدموں واپس جانے پر سب یہی سوچتے کہ وہ دل برداشتہ ہو کر جا رہا ہے اور کوئی اسے ہمدردی کرے یا اس پر ترس کھانے کی آڑ میں اس کا مذاق اڑائے۔ یہ خرم کو ہرگز گوارا نہیں تھا، سو اس لیے مارے باندھے اندر کی طرح بڑھ گیا، مگر نمل کے پاس سے گزرتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق بولے بغیر نہ رہ سکا۔ مجھے پتا تھا کہ تم اپنے وعدے سے ایسے ہی مکر جاؤ گی، تم سے کچھ منوانا تھا بھی نہیں، تم نے فتح کر لیا، میں نے عادت کے مطابق قبول کر لیا اور عادت کے اس مطابق جیت بھی گیا۔ اب تم اپنی جھیپ مٹانے کے لیے اتنے مشکل کام کو، بھلے ہی ایک فضول چیلنج کو ہو یا سب کے سامنے اپنی بات سے مکر جاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ویسے بھی مجھے تم سے منوانا ہی کیا تھا، تمہیں تو ویسے بھی مستقبل میں ساری باتیں ماننی ہیں، پھر اگر اپنی انا کی تسکین کے لیے تمہیں ابھی ایک چھوٹے موٹے مذاق پر سیریس نہیں ہو کر انہیں رد کر بھی دو گی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں عادت میں کہتا ہوں۔ خرم نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے اور اس کا جواب سنے بغیر آگے نکل گیا تو نمل اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے صرف سر جھٹک کر رہ گئی، جس پر سنبل نے ان سب کے ہٹ جانے کے بعد بڑی سنجیدگی سے کہا، کیوں آئندہ کے لیے مسائل کھڑے کر رہی ہو؟ کیا مطلب؟ نمل واقعی نہیں سمجھی۔ خرم ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، آئندہ تمہیں اس کی ہر بات ماننی ہے، پھر کیوں اسے اپنے اتنے خلاف کر رہی ہو؟ باقی کی زندگی اپنے رویوں کا حساب دیتے ہوئے گزر جائے گی۔ ایسا تب ہوگا جب خرم مجھ سے شادی کرنے میں کامیاب ہوگا۔ نمل نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا، تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ وہ کامیاب ہو جائے گا؟ سنبل نے اسی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ نمل کچھ کہتی، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ بولی، ابھی تک تو خرم کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے، کسی بھی مقام پر اسے ناکامی کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد پر نمل نے چاہا کہ کچھ کہے، مگر جیسے کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ کچھ دیر سنبل کو دیکھ رہنے کے بعد اندر کی طرح بڑھ گئی تو سنبل بھی گہرا سانس خارج کرتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑی۔